ارے کیا لینے آئے ہو؟ کہا میں آقا کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ اور سے سارے بولیں گے تو انشاءاللہ کچھ بولیں گے۔ کہا میں ایسے نہیں آیا، میں آقا کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ اب بڑی حیرت سی بات ہے، آپ پہلے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے اپنا سر جھکایا تھا، آپ اپنے سر کو نیچے ہو کر چل دیے تھے، اور آقا نے ایک بار نہیں 2-3 مرتبہ کہا آپ اسلام نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن میرے چہرے کو دیکھ لو، میرے حسن کو تو دیکھ لو، میرے جمال کو تو دیکھ لو، میرے کمال کو تو دیکھ لو، ارے اس چہرے کو دیکھ لو کہ جس کے سامنے 14ویں کا چاند بھی مانند پڑ جاتا ہے، اس کو تو دیکھ لو۔ ارے دنیا والوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یوسف کے حسن کی بات کرتے ہو تو یوسف کے حسن کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹائی تھیں، لیکن قربان جاؤں پیغمبر پر کہ پیغمبر کے چہرے اور حسن کو دیکھنے والوں نے اپنے گردنیں کٹوا دی۔ اس چہرے کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آج آپ ایسے آئے ہو، پہلے چلے گئے اب واپس آئے۔ کہا کہ میں اس اخلاق کی وجہ سے کہ جب آقا کو میں نے یہ الفاظ کہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں آپ کا دیدار نہیں کرنا چاہتا، جب میں جا رہا تھا میرے نفس نے کہا کہ اتنے اخلاق کا پیکر تو نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جا اور آقا کے سامنے جھک جا اور جھک کر کہے آقا میں آپ کے قدموں میں جھکتا بھی ہوں اور کلمہ توحید بھی۔ اور آیا اور آقا کے قدموں میں گرا، اور گرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے اسلام کا علم اور اسلام کا جھنڈا بنا۔ دنیا والوں، یہی میرے پیغمبر کی سیرت مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اپنے اخلاق ایسے رکھو کہ دوسرے آپ سے گفتگو کرے، اور گفتگو کرنے کے بعد وہ آپ کے لب و لہجے سے اتنا متاثر ہو اور پھر کہے کہ اس کا کیا ہی کمال۔ ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، ایک یہودی آیا، بولے کون آیا؟ زور سے کون آیا؟ یہودی آیا۔ اب اس نے آقا کو سلام کیا، اور سلام ایسا کیا جس طرح ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، یوں کہتے ہیں نا، آپ پر سلام کیو، آپ پر سلام کیو، بھلائیاں ہو۔ اب اس نے لفظ السلام نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا۔ بولے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اس کا مطلب بنتا ہے کہ آپ پر موت واقع ہو، آپ پر کیا ہو؟ موت واقع ہو۔ امی عائشہ اپنے حجرے میں بیٹھی، جسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اگر امی عائشہ کی بات ہوتی انشاءاللہ میں کبھی گفتگو کروں گا کہ امی کی بات کیسے ہے۔ ایک نوجوان آیا اور کہا کہ میں آقا کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولے کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ امی کے پاس آیا اور صحابی ہے، کہا میں آقا کی سیرت پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میری امی نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ امی میں ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں، صبح بھی پڑھتا ہوں، شام کو پڑھتا ہوں، دوپہر کو پڑھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی پڑھتا ہوں، تپتے ہوئے سورج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ پھر مجھ سے آقا کی سیرت پوچھتے ہو؟ مجھ سے آقا کی سیرت پڑھتے ہو، پوچھتے ہو؟ مجھ سے آقا کے حسن کو پوچھتے ہو، جمال کو پوچھتے ہو، جلال کو پوچھتے ہو، کمال کو پوچھتے ہو، روب کو پوچھتے ہو، دبدبے کو پوچھتے ہو، ولولے کو پوچھتے ہو، جوش کو پوچھتے ہو، آقا کے ساتھ تعلق پوچھتے ہو، ہمسائے کے ساتھ تعلق پوچھتے ہو، اخلاق پوچھتے ہو؟ ارے کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ امی، اس نے صحابی نے کہا امی میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے آقا چلتے کیسے ہیں، آقا بیٹھتے کیسے ہیں، آقا کی سیرت کیا ہے، آقا کا جمال کیا ہے، آقا کا حسن کیا ہے، آقا کا جمال کیا ہے، آقا کا حسن اور جمال جلال کیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میری امی نے جواب دیا بیٹا کہ جب جو قرآن پڑھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک یہ قرآن پڑھ، قرآن ہی میرے پیغمبر کی پوری سیرت ہی ہے۔ جب میرے پیغمبر کو اس یہودی نے جب یہ لفظ کہا، یہ الفاظ کہے، امی عائشہ نے
اپنے حجرے میں سنا اور بڑے غصے میں آ گئی اور اس کے جواب میں ایسا لفظ کہا کہ آپ پر بھی موت ہو اور آپ پر لعنت ہو. اس یہودی کو کہا زور سے. ظاہری بات ہے جب پیغمبر کی عزت پر حملہ آتا ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سارے اپنے تن من دھن لٹا دیتے ہیں، پیغمبر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے. جب اس نے یہ لفظ کہا تو امی نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ پر موت بھی واقع اور آپ پر لعنت بھی ہو.